سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. القول بوضع المشتق للعام. تیسرا قول بحث مشتق میں کہ مشتق وضع ہوا عام کے لیے، خود متلبس بالمبدأ ومن قضى عنه التلبس دونوں میں حقیقت استعمال ہوتا. کیا ادلہ ان کے؟ حجت القول بعدم الاشتراط وجوه. حجت القول یعنی قول یعنی شنو؟ وضع المشتق. قول یہ ہے یعنی وضع المشتق للعام بعدم الاشتراط یعنی بعدم اشتراط التلبس. تلبس شرط نہیں ہے یعنی عام. دوسرا الفاظ بعدم الاشتراط یعنی بعدم اشتراط المشتق بالتلبس. متلبس ہو تو مشتق کا استعمال وضع ہوگا، متلبس نہ ہو من قضا ہو تو نہیں. یہ شرط نہیں ہے بعدم الاشتراط، کوئی شرط نہیں تلبس کی، بس عام ہے. کہ یہ حجت القول یہ وجوہ، اس کی چند وجوہ ہے، یعنی جو عام کا قول ہے نا اس کے لیے چند وجوہ، چند ادلہ ہیں. بعدم اشتراط یعنی بعدم اشتراط المشتق بحال التلبس، یعنی تلبس شرط نہیں ہے، متلبس بالمبدا ہونا شرط نہیں ہے. یہ قول چند وجوہ ہے اس کے لیے، یعنی عام. دوسرا الفاظ بعدم اشتراط کا ہے یا حجت القول بالعام کا ہے، ایک ہی چیز. الاول التبادر، جس طرح سے مصنف نے دعویٰ کیا تبادر کو، یہ بھی دعویٰ کیا، لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ وقد عرفت ان المتبادر هو خصوص حال التلبس. نعم، یہ رد وہاں مقدم ہوگا. الثانی، یہ دلیل جدید ہے. مصنف نے کہا کہ جو ہے صحت السلب علی القول بالعام، عام کے قائل ہونے صورت میں سلب ہونا صحیح، اور یہ سلب ہونا علامت مجاز ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ ہمارے پاس مصادیق جہاں سلب کرنا درست نہیں ہے. کیا ہے؟ عدم صحت السلب فی مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدا. مبدا منقضی ہونے کے باوجود مضروب سے سلب کرنا اور مقتول سے سلب کرنا درست نہیں ہے. مثلا ایک دن پہلے قتل ہو گیا ایک بندہ، یہاں لاش پڑی ہوئی ہے سامنے، یہ صحیح ہے کہ هذا ليس بمقتول؟ سلب کرنا صحیح ہے یہاں پر؟ صحیح نہیں ہے. هذا مقتول، سامنے قتل ہو گیا ہے، وہ جو ہے کل اس کی لاش سامنے ہے، کیا کہنا پڑے گا؟ هذا مقتول. سلب کرنا غلط، اس لیے کہتے ہیں کہ عدم صحت السلب فی مضروب و مقتول. اور مضروب میں، مقتول میں تو بات واضح ہے، مضروب میں مثلا ایک گھنٹے پہلے آپ نے اس طریقے سے مارا اس کو کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بیچارہ جو ہے ادھر واہ ویلا کر رہا ہے میرے سامنے. فی الحال آپ نہیں مار رہے، آپ ایک گھنٹے پہلے اس کو چوٹ لگائی ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی، اس کی ادھر واہ ویلا کر رہا ہے. تو هذا ليس بمضروب کہنا صحیح ہے یہاں پر؟ درست نہیں ہے. هذا مضروب خطیہ یبکی، رو رہا ہے، مسلسل چیخ رہا ہے بیچارہ. ایسا مارا جو ادھر جو ہے لال لال ہو گیا ہے رخسار کے اوپر، اور اس کو کہے کہ حاضر لے مضروب صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. وہ درد کا احساس ہے، آثار درد موجود ہے، تو ہذا مضروب کہا جاتا ہے. سلب درست نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ من قضا عنہ کے لیے بھی حقیقتاً استعمال ہوا ہے. یہ قائل جواب مصنف کا پھر اور دقیق ہے. وفيه في هذا الثاني أن عدم صحة السلب في مثلهما مضروب والمقتول جیسوں میں إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به بهذا المعنى باقيا في الحال وله مجازا. بھئی آپ نے جو ضرب کا معنی لیا ہے اور جو قتل کا معنی لیا ہے، اس معنی کے اعتبار سے یہ ابھی بھی صدقانہ صحیح ہے. بات واضح ہوئی نا. یعنی اور ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ اختلاف مبادی اثر نہیں پڑتا ہے جہت مبعوث میں. ہماری جہت کیا ہے؟ ہیئت مشتق خصوص کے لیے وضع ہوئی ہے یا عام کے لیے، یہ بات ہے. اب مبادی کا مختلف ہونا، مبادی مختلف ہونا، مثلا ایک میں ملکہ ہے، ایک میں فعلیت ہے، ایک میں صنعت ہے، ایک میں فلان حرفت ہے، وہ اختلاف جیسی بھی ہو لیکن بحث ہو جائے گی. وہاں پر کہا ہے مصنف نے. یہاں پر مضروب کا معنی آپ نے جو لیا ہے
مضروب کا معنی وہ کیا؟ درد اور آثار درد کا باقی رہنا. یہ معنی مراد لے لے تو ٹھیک ہے. مضروب کہنا حقیقت ہے ابھی بھی بات واضح ہو گئی نا. اچھا، اور مقتول قتل سے مراد ظہوق الروح، روح کا نکل جانا، یہ مراد ہے تو ٹھیک ہے معنی ابھی بھی کہنا. اگرچہ کل قتل ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی مقتول کہنا حقیقت ہے، یعنی روح نکلی ہوئی، یہ معنی ہے قتل کا. اچھا، لیکن اگر یہ معنی مراد لے لے مضروب کا، یعنی وہ ضربات، ہاتھ جب اٹھا کر آپ مار رہے ہیں نا، یہ ضرب مراد لے لے تو وہ منقضا ہے، منقضی ہے. اسی طرح مقتول سے مراد روح نکلوانا، ابھی عملیہ، ہاں ازحاق کہا جاتا ہے. ازحاق الروح الگ ہے، ظہوق الروح الگ ہے. ظہوق ثلاثی سے یعنی روح نکل جانا. روح نکل جانے کے معنی میں ہاں یہ مقتول ہے حقیقتاً، لیکن روح نکالنے کے اعتبار سے کل آپ نے اس کی روح نکالی قتل کر کے، ابھی نہیں، ابھی مقتول نہیں ہے اس معنی میں. بس قتل کا معنی مختلف ہوتا ہے. لہذا مبدأ کے مختلف ہونے سے، مبدأ ایک دفعہ آپ مبدأ سے مراد کیا مراد لیا؟ آثار ضرب، چوٹ کا ظاہر ہونا، درد کا ظاہر ہونا، یہ مراد لے لیں تو ٹھیک ہے. مبدأ کے جس طریقے سے مجتہد چاہے سوئے یا فتویٰ دے دے، دونوں صورتوں میں مجتہد. اما مجتہد سے مراد فقط فتویٰ دیتے وقت بولے تو پھر جو ہے سوتے وقت اس کو مجاز کہنا پڑے گا، یا مثلا ملکہ اجتہادی سلب ہو جائے. اسی طرح یہاں پر بھی ہم یوں کہیں گے کہ بھئی جو ہے مضروب یعنی آثار کیا ہے، آثار ضرب ختم ہو جائے تو پھر کہا جائے گا من قضان ہو، یہاں ختم صدق آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر صدق آ رہا ہے، عدم صحت سلب جو مسئلہ ہے یہاں پر، مثل انما هو لاجل انه اريد من المبدا، مبدا مضروب میں ضرب ہے اور مقتول میں قتل. معنن ایک ایسا معنی کا ارادہ کیا ہے کہ یکون التلبس به، اس معنی کے ساتھ تلبس کیا ہوتا ہے؟ باقیا فی الحال، حال تک باقی رہتا ہے. من قضا میں جو ہوا ہے نا وہ ابھی تک باقی ہے، یہ معنی آپ نے مراد لیا ہے. ولو مجازن، اگر جس معنی کا ارادہ آپ نے مجازن ہی کیوں نہ کرے، باقی ہے وہ معنی ابھی تک. نہیں کہ مشتق عام کے لیے وضع ہونے کی وجہ سے یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، بلکہ آپ نے ایک ایسا معنی کا ارادہ کیا ہے کہ جو ابھی تک ہاں اس لحاظ سے نہ وضع ہونے کے اعتبار سے. وقد انقدح من بعض المقدمات، اور یہ پہلے جو مقدمات ہم نے بیان کیا اقوال سے پہلے، وہاں سے واضح ہوا انقدح ظاہر انه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقض والابرام. حال مختلف نہیں ہوتا ہے فيما هو المهم، جو بحث میں ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، مورد نقض اور ابرام ہے. نقض اور یعنی ابرام یعنی توڑنا کسی قول کو یا قبول کرنا محکم. یہ سب تفاوت نہیں ہوتا ہے بے اختلاف ما یراد من المبدأ، مبدأ سے جو ارادہ کیا ہے نا، مبدأ سے مراد کیا ہے، وہ اختلاف اس پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے. فی کون المشتق حقیقتا او مجازا، مشتق کا حقیقی ہونا یا مجاز ہونے میں مبدأ کے اختلاف کا کوئی تعلق نہیں، پہلے ہم عرض کر چکے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اصل ہیئت مشتق کس کے لیے وضع ہوا، یہ ہماری بحث نہیں کہ مبدأ ایک دفعہ ملکہ میں سے ہوگا، ایک دفعہ فعلی ہوگا، ایک دفعہ شانی ہوگا، اس اختلاف کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. تمام. اچھا، وَأَمَّا لَوْ أُرِيدَ مِنْهُ مِنَ الْمَبْدَأِ نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل. اگر ہاں مبدأ سے مراد مضروب اور مقتول میں وہ جو اصل قتل کرنے کا جو عملیہ ہے، عملیت القتل، یہ مراد لے لیں. نہیں کہ روح نکل جانا، نہیں، خود قتل کرنے کی جو عملیہ ہے یہ، تو ابھی جو لاش ہے اس کے اعتبار سے وہ جو عملیہ قتل کل ہو چکا ہے مجازی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر نفس ما وقع على الذات مراد لے لے جو کہ فاعل سے صادر ہوا، فإنما لا يصح السلب، یہ یہاں پر سلب صحیح نہیں ہے، لیکن فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع کا معرفت. ابھی جو ہے نا یہاں پر لاش پڑی ہوئی ہے تو بے اعتبار عملیت القتل کے اعتبار سے سلب کرنا صحیح نہیں ہوگا، لیکن کس اعتبار سلب کرنا صحیح نہیں ہوگا؟ بلحاظ حال التلبس، ماضی کے لحاظ سے لیس بمقتول کہنا غلط ہوگا، لیکن لا بلحاظ الحال، نہ لحاظ نطق. ابھی زمان نطق کے لحاظ دیکھا جائے کہ حاضر لیس بمقتول کہا جا سکتا کس اعتبار؟ زمان حال کے اعتبار سے. اما زمان تلبس کے اعتبار سے سلب کرنا صحیح نہیں ہے. بلے لوضوح صحة يقال انه ليس بمضروب الان بل كان، عملیت ضرب مارنا، مسلسل ہاتھ چلانا،
اس اعتبار سے ابھی لیس بمضروب زمان نطق کے اعتبار سے صحیح ہے، اما زمان تلفظ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس لیے زمان تلفظ کے لحاظ سے مضروب حقیقتاً کان اس طرح. تمام یہ باتیں تکرار ہو چکی ہیں لیکن الثالث تیسری دلیل ذرا جدید بھی ہے اور خطبہ کے لیے مہم دلیل ہے، وہ یہ کہ جو ہے استدلال الامام. عامی کیا کہتا ہے؟ عامی کہتا ہے کہ بھئی اگر عام کے لیے وضع نہ ہو تو امامت پر جو دلیل پیش کی گئی ہے آیت احد سے وہ دلیل درست نہیں ہوگی. امام نے جو استدلال کیا امامت پر، امام نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین کا، لہذا ظالمین سے مراد جنہوں نے بت پرستی کی ہو. یہاں پر ایک ظلم کی قسم یہ ہے بت پرستی کرنا. تو بھئی ابو بکر جب خلیفہ بنا تو وہ حالت بت پرستی میں خلیفہ بنا ہے یا مسلمان بننے کے بعد؟ تو امام نے استدلال کیا کہ ظالمین کو خلافت نہیں مل سکتی ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے. تو بھئی یہ لوگ ظالم تھے، ابھی نہیں ہیں. ایک زمانے میں بت پرست تھے، ابھی بت پرست نہیں ہے. تو پھر یہ استدلال بتا رہا ہے کہ الظالم عام کے لیے وضع ہوا ہے، چاہے ماضی میں بت پرست ہو ابھی نہ ہو یا ہو اور ابھی بھی ہو. زمان ماضی میں بھی بت پرست ہو ابھی سب احوال میں حقیقتاً صدق آتا ہے. اسی لیے لا ینال عہد الظالمین کا عامی اس طرح سے کہتا ہے. استدلال الامام تأسیا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام صادق سے اگر روایت یا امام رضا سے ثابت ہے، اما نبی نے کسی موقع پر اس سے استدلال کی ہے نہیں کہ یہ محل کلام. وعلیکم السلام. علیکم السلام. کتب روائی میں معلوم نہیں ہے ہم تک نبی سے، اما ائمہ سے ہم تک یہ استدلال پہنچی. کما عن غیر واحد من الاخبار، کئی روایات سے بقوله تعالی لا ينال عهد الظالمین. سیدنا عامی کہتا ہے کہ مشتق عام کے لیے وضع ہوا ہے، من قضا کے لیے بھی حقیقت استعمال ہوا ہے، خصوص مطلب اس میں بھی حقیقت ہی واضح ہے. دلیل یہ ہے کہ امام معصوم نے استدلال کیا ہے کس کے ذریعے سے؟ خلافت نہیں مل سکتی ہے ظالم کو. ظالم سے مراد جس نے کسی صنم کی عبادت کی ہو، کسی بت کی. ٹھیک، لہذا یہ استدلال تب درست ہوگی کہ جب ظالم جو کہ مشتق عام کے لیے وضع قائل ہو جائے. حالانکہ یہ جو تینوں جو بنے ہیں خلفاء ظالمین، یہ بھی متلبس بالظلم تو نہیں تھے ایک زمانے میں، ابھی نہیں. اس کے باوجود ان کو ظالمین کہا گیا. یہ ظالمین ہیں اس اعتبار سے کہ متلبس تھے ایک زمانے میں، لہذا من قضا میں بھی جو ہے حقیقتاً ظالم استعمال ہوا ہے، عام کے لیے وضع ہوا ہے. لہذا اس بنا پر خلافت ان کو نہیں ملنی چاہیے. بقوله تعالی لا ينال عهد عہدی تسنیہ ہے، عہدی نہیں متکلم ہے نا، عہد اضافہ یا کی طرف. اللہ کہہ رہا ہے کہ عہدی میرا عہد، تو عہد وہی امامت اور الہی خلافت. بلے استدلال الامام متعلق آ رہا دیکھا بھی علی جار مجرور متعلق استدلال الامام علیہ علی عدم لیاقت من عبد صنما او وثنا لمنصب الامام والخلافہ. بتوں کی قسمیں ہیں صنم اور وثن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس نے بھی عبادت کی ہو کسی صنم اور وثن کی، یہ لیاقت نہیں رکھتا ہے، صلاحیت نہیں رکھتا ہے لمنصب الامامت والخلافہ، منصب امامت سے خلافہ. خوب تعریضاً یعنی کیا مطلب؟ تعریض کہتے ہیں کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا، تعریض کرتے ہوئے. یہ نقطہ بلاغی ہے انشاءاللہ بلاغت میں واضح ہوگا. بمن تصدى لها للخلافة للامام والخلافة ممن عبد الصنم مدة مديدة. امام نے یہ استدلال جو کیا نا لا ينال عهد الظالمین تعریضاً کہا ہے، ہٹ کرتے ہوئے، ہٹ کرنا تنقید، کہ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے مدتاً مدیدہ، 1-2 سال نہیں 40 سال تک بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں، ان کو یہ عہد نہیں مل سکتا، یہ امامت نہیں مل سکتی ہے. فَإِذَنْ ابھی تو متلبس بالمبدا نہیں ہے، اس کے باوجود ظالمین کہا گیا، حقیقتاً ظالمین کہا گیا. حقیقتاً یہ لوگ ظالم ہیں، ان کو خلافت نہیں مل سکتی ہے. اس سے قرآن کیا ہے؟ عامی کہتا ہے کہ اگر یہ ظالم مشتق عام کے لیے وضع نہ ہوتا تو امام کا یہ استدلال باطل ہو جائے.
اور امام نے یہ استدلال کی ہے تعریضاً بمن تصدی، جس نے تصدی کیا یعنی ذمہ داری اٹھائی ہے لہا اسے امامت اور خلافت کا، ممن عبد، ان لوگوں میں سے جنہوں نے عبادت کی ہے صنموں کی مدتاً مدیدہ، بہت طویل مدت. ومن الواضح، اور یہ بات واضح ہے کہ توقف ذالک، توقف الاستدلال، استدلال موقوف ہے على کون المشتق موضوعا للعام. ٹھیک ہے. وَإِلَّا، اگر یہ موقوف نہ ہو، عام کے لیے وضع نہ ہو مشتق، لما صح التعریض، تعریض درست نہیں ہوگی. یعنی تنقید بھئی ایک زمانے میں تھے، ابھی تو یہ نہیں ہے ظالم. تمام. کیوں؟ لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدی للخلافہ. جب یہ خلافت کے بعد دور سنبھال رہے تھے تو اس وقت جو ہے صنم کی عبادت نہیں کر رہے تھے. پھر اس آیت سے استدلال کرنے کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظالم عام کے لیے، مشتق عام کے لیے. والجواب منع التوقف على ذلك، توقف استدلال ممنوع ہے علی ذلك، اس چیز کے اوپر. ذلك یعنی الوضع للعام، عام پر، عام کے لیے وضع ہونے پر استدلال موقوف نہیں ہے. مصنف نے یہ بات کی. منع توقف یعنی شنو؟ منع توقف الاستدلال على ذلك یعنی على وضع المشتق للعام. ایسا نہیں ہے کہ عام کے لیے وضع نہ ہو تو امام کی استدلال باطل ہو، نہیں. بل یتم الاستدلال ولو كان یعنی ولو كان المشتق موضوعا لخصوص المتلبس، جیسا کہ یہ میری رائے ہے، مصنف کے ہے. اگرچہ مشتق خصوص کے لیے وضع ہو تب بھی استدلال درست ہے. اسی آیت پر جی کیسے بولے نا، آپ سب بولے کیسے؟ خصوص کے لیے بھی وضع اور استدلال بھی درست ہے، کیسے؟ اسی لیے سوال موجود ہے. اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے دعویٰ کیا ہے، اب سنیے 2 دن کا درس ہے، یعنی تمام ہونے والا نہیں ہے. تو توضیح ذالک، یہ تو دعویٰ کیا مصنف نے، ابھی اس کی وضاحت سنیے. یہ توقف، یہ اس مطلب ترجمہ دوبارہ کر ادھر سے، بل یتم الاستدلال سے. بل پہلی بات منع توقف، یہ واضح ہو گیا. جی. منع، کھولوں گا عبارت الف لام وغیرہ، منع توقف الاستدلال على ذلك على وضع المشتق للعام. اس نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ عامی نے استدلال امام کا صحیح ہونا موقوف ہے عام کے لیے، عام پر، عام کے لیے وضع ہو تو جی. تب یہ اصطلاح صحیح ہے. مصنف کہہ رہا ہے کہ منع کرتا ہوں میں، منع ہے یہ توقف. آپ جس توقف کو کہہ رہے ہوں میں توقف کو منع کرتا ہوں. موقوف نہیں ہے استدلال امام کا صحیح ہونا عام کے لیے، مشتق کے عام کے لیے وضع ہونے پر، ٹھیک. بلکہ یتم الاستدلال، استدلال کمپلیٹ مکمل ہوگی. ولو كان المشتق موضوعا لخصوص المتلبس. بات واضح ہو گئی نا؟ ٹھیک. وہ کیسے ہے؟ وتوضیح ذلك، اس مطلب کی وضاحت جو میں نے کہا ابھی، اس کی وضاحت یہ توقف، یہ توضیح موقوف ہے علی تمہید مقدمۃ، ایک مقدمہ کو بیان کرنا پڑے گا مجھے پہلے. وہی یہ مقدمہ ان الاوصاف العنوانیہ التي تؤخذ في موضوعات الاحکام تكون على اقسام. بہت زبردست مطلب ہے یہ مقدمہ، بہت مہم. عناوین جب اخذ کیے جاتے ہیں، مثلا سارق عنوان السرقہ، ظالم عنوان الظلم، یہ عناوین جو ہے نا. اسی طرح مثلا جالس عنوان الجلوس، قائم، یہ عناوین یہ جب ماخوذ ہوتے ہیں موضوعات احکام، مثلا حکم لاگو ہوتا ہے کہ بھئی صلی خلف العادل، عادل کے پیچھے نماز پڑھو، یہ عادل ایک عنوان ہے. اسی طرح اجتنب عن الظالم، ظالم سے اجتناب کرو. ابتعد عن الظالم، ظالم سے دور رہو، یہ ظالم ایک عنوان ہے. اسی طرح مثلا امام سے پوچھا گیا کہ ممن آخذ معالم دینی، یا امام کس سے میں اپنے احکام سیکھ لوں آپ کی عدم موجودگی میں. بذاک الجالس، اشارہ کرتے ہیں کہ مسجد میں جو بیٹھا ہوا یہ شخص جو فقیہ ہے محمد ابن مسلم مثلا، اس جالس سے، جالس اخذ کہتے ہیں کہ امام نے جو بیٹھا ہوا جالس. اس طرح کے عناوین کا دخل کیا ہے احکام لاگو ہونے میں؟ امام نے کہا اخذ، احکام لو، اس حکم میں اس جلوس کا کوئی دخل ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اقطعوا ایاد السراق، چور اور حرامی لوگوں کے مثلا
ہاتھوں کو کاٹ دو. تو یہ جو قطع کر دو، اس قطع کا کیا تعلق ہے عنوان سرقہ کے ساتھ؟ عنوان سرقہ داخل ہے اس حکم میں یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بھائی جب وہ چوری کر رہا تھا اس وقت کاٹنا ہے، یا چوری کر کے اگلے دن آپ کے پاس آئے اس وقت کاٹنا ہے؟ اگر اس عنوان سرقہ کا دخل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کر رہا تو اس وقت کاٹنا چاہیے، ابھی تو نہیں کر رہا نا. کس حد تک دخل ہے اس کا؟ یہ عناوین بات واضح ہوگی نا. فکر ان عناوین کو احکام میں ماخوذ کے طرق 3 ہیں ہمارے پاس. پہلا طریقہ دیکھیے، میں سرن بیان کروں گا، باقی اصل تفصیل کر. احدها یعنی احد الاوصاف العنوانيه التي تؤخذ في موضوعات الاحكام تكون على اقسام. لا، احدها احد الاقسام ان يكون اخذ العنوان لمجرد الاشاره الى ما هو في الحقيقه موضوع للحكم. ایک دفعہ عنوان اخذ کیا جاتا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ حقیقت میں موضوع یہ ہے، بس موضوع کو بتانے کے لیے کہ موضوع ایسا ہونا چاہیے، بس باقی اس عنوان کا کوئی دخل نہیں حکم لینے میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اشارہ الی ما هو فی الحقیقہ موضوع، حقیقت میں جو موضوع ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. موضوع کس کے لیے؟ للحکم، حکم کے لیے کیا موضوع واقع ہو رہا ہے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے اشارہ کرنا ہے. باقی اس عنوان کا کوئی دخل نہیں ہوگا اس حکم میں. کیوں بھائی؟ لمعہودیتہ بہذا العنوان، کیوں یہ عنوان لے کر آ رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ موضوع مشہور ہوا اس عنوان کے ذریعے سے، اس نام کی وجہ سے. ختم. من دون دخل لاتصاف الموضوع به بهذا العنوان في الحكم اصلا. اس موضوع کا کوئی دخل نہیں ہے اس حکم کے لیے، وہ موضوع واقع ہونے میں وہ موضوع متصف نہیں ہے اس عنوان کے ساتھ. ایسا نہیں کہ یہ عنوان جب تک وہ موضوع جب تک اس عنوان سے متصف نہ ہو حکم کے لیے موضوع واقع ہوگا، ایسا نہیں ہے. بس صرف چونکہ وہ موضوع اس نام سے مشہور ہوا ہے، شہرت ملی ہے، تو وہ نام میں لے کر آ رہا ہوں اشارہ کرنے کے لیے موضوع کی طرح. مثال کیا ہے اس کی مثال بل ہے. یہی مثال بمن آخذ معالم دینی. امام سے جب پوچھا معالم دین میں اپنے دین کہاں سے کس سے سیکھ لوں؟ علیک بہذا الجالس، یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس سے لے لو. بھئی آیا ضروری ہے کہ جب تک محمد ابن مسلم نہ بیٹھے، مسجد میں بیٹھا ہوا نہ ہو تو لینا جائز نہیں ہے کیا؟ نہیں، چونکہ وہ بیٹھتے تھے مسجد میں احکام بیان کرتے تھے، تو اسی لیے جالسون کا عنوان اشارہ ہے اس کی طرف. بس یہ نہیں ہے کہ معالم دین لینے کے لیے محمد ابن مسلم کا بیٹھنا ضروری ہو. جلوس دخل نہیں ہے، جلوس کا دخل نہیں ہے، عنوان جلوس کا کوئی دخل نہیں ہے. پھر کیوں ذکر کیا عنوان جلوس کو؟ کیونکہ عموماً مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، بیان کرتے تھے، احکام بیان کرتے تھے بیٹھ کر. اسی لیے وہ چونکہ مشہور ہوئے تھے مسجد میں بیٹھ کر احکام بیان کرنے کے، اسی لیے امام نے عنوان سے کہا کہ علیہ بھی جالس. لیکن جالس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک مسجد میں نہ بیٹھے باہر نکلے تو اس کی بات بالکل ماننی نہیں ہے، مسجد کے اندر ماننی، ایسا تو نہیں ہے نا. بھلے فاذن عنوان کا کوئی دخل نہیں ہے محمد ابن مسلم کے موضوع واقع ہونے کے لیے. معالم دین لینے کے لیے محمد ابن مسلم موضوع ہے، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہو یا حالت قیام میں ہو یا خارج مسجد ہو یا داخل مسجد ہو. بات واضح ہوئی. لیکن ذکر عنوان مجرد الاشارہ تمام. ثانیہا دوسری قسم ان یکون یعنی شنو؟ ان یکون اخذ العنوان لاجل الاشارہ الى علیت المبدأ. علیت المبدأ، مبدأ یعنی عنوان کیا ہے؟ عنوان مبدأ سے مراد یہاں پر عنوان ہے. عنوان علت ہے للحکم، حکم کے لیے علت ہے. یہ عنوان ہو تو حکم ہے، نہ ہو تو حکم نہیں ہے. لیکن مع کفایت مجرد صحت جری المشتق علیہ علی هذا المبدأ ولو فيما مضى. اس کو پہلے میں نے اپنے الفاظ میں سمجھاؤں. ٹھیک ہے عنوان کا دخل ہے، لیکن عنوان کا دخل حکم لاگو ہونے میں، حکم باقی رہنے میں عنوان کا دخل نہیں ہے. حکم لاگو ہونے میں عنوان علت ہے، لیکن باقی رہنے میں اس عنوان کا کوئی دخل نہیں. عنوان ختم بھی ہو جائے تب بھی حکم رہے گا. بات واضح ہو رہی نا.
عبارت کا ترجمہ سنیے، مع کفایت مجرد صحت جری المشتق، یعنی حمل المشتق علی المبدا ولو فیما مضى، اگرچہ ما مضى میں بھی مشتق حمل ہوا ہے اسی عنوان کے ساتھ متلبس ہونے کی وجہ سے بس کافی ہے، ابھی متلبس نہ ہو تو بھی فرق نہیں ہے، ابھی متلبس نہ ہو تو بھی ولو فیما مضى، ما مضى میں متلبس ہونا کافی ہے، اس عنوان کا ثابت ہونا ضروری ہے ایک مرتبہ، بس اس کے بعد نہ ہو تو بھی. مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عنوان السرقة علة للقطع، دخل ہے قطع کا حکم ثابت نہیں ہوگا جب تک سرقت ثابت نہ ہو. اب سرقت کا ثابت ہونا ایک مہینے پہلے ہی کیوں، بس ختم، ابھی تک مسلسل پیسے اٹھا رہا ہو یہ ضروری ہے، تلبس ابھی بھی ضروری نہیں ہے. فَإِذَنْ عنوان کا دخل حدوث حکم میں، حکم کو ایجاد کرنے میں، یعنی حکم کیا ہوگا؟ قطع، قطعیت کے اس بات کے لیے عنوان کا ہونا ضروری ہے، قطعیت کے برقرار رکھنے کے لیے سرقت کا برقرار رکھنا ضروری نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ولو فیما مضى مشتق، مثلا هذا سارق، زمان ماضی میں هذا سارق، یہ کافی ہے حکم باقی رہنے کے لیے. حکم کون سا حکم؟ قطع، بس ختم. ولو سال بعد مل جائے مجرم، قطع کرنا ہے. اب ضروری نہیں کہ سال بعد دوبارہ چوری کرے تو قطع کرنا نہیں، بس ختم. یہ دوسری صورت. الثالثها، تیسری عدالت میں پہنچے سال تو ویسے بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسری مثال، صلی خلف العادل، صلی خلف العادل، عادل کے پیچھے نماز پڑھو. صلی خلف نہیں، یہ تیسری شکل مثال ہے، عفوا یہ مثال تیسری کے لیے. ثالثها یاتی الغد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد.